علیکم ریڈرز، ہے از می یور رائٹر اناؤن رائٹس۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرسٹ آف آل تو بہت زیادہ معذرت کہ کل میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی، بیکاز آپ سب جانتے ہیں رمضان ہے تو روٹین اتنی بیزی چل رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس لیے آج ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، لکھ لی ہے اور ابھی بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 32، پارٹ نمبر 2۔ انایا، بابا کی چھوٹی دنیا۔ حارث نے نرمی سے انایا کے سر میں ہاتھ پھیرا۔ انایا نے بخار سے ٹوٹتے وجود کے ساتھ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولیں۔ کیا ہو گیا ہے میری گڑیا کو؟ حارث پریشانی سے انایا کے بال سہلاتے گویا ہوا۔ انایا ہنوز یوں ہی خاموشی سے پڑی رہی۔ انایا بیٹا، اٹھو، یہ میڈیسن کھاؤ تاکہ نکاح کے وقت تک تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک ہو، پھر کچھ دیر تک سلون بھی جانا ہے۔ ہانیہ ہاتھ میں دوائیاں پکڑتی انایا کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ مجھے نہیں کھانی مما۔ انایا کو شروع سے ہی دوائیوں سے چڑ تھی، اب بھی اس نے دوائی کھانے سے انکار کیا۔ اسے اکثر دوائی اریان ہی کھلاتا تھا، اس کی تو بس ایک گھوری ہی کافی ہوتی تھی، اور یہاں ڈریگن لالا کی ڈرپوک چوزی پانی پیے بغیر ہی دوائیاں نگل لیتی تھی۔ بیٹا ضد نہیں کرو، چلو شاباش اٹھو، میڈیسن لو۔ مجھے فنکشن کے وقت تک اپنی بیٹی صحیح ہنستی مسکراتی چاہیے۔ حارث نے ہاتھ بڑھا کر انایا کو بٹھاتا ہانیہ سے میڈیسنز اور پانی پکڑے انایا کو کھلانے لگا۔ انایا بنا کوئی ضد کیے خاموشی سے دوائیاں کھانے لگی۔ ابھی وہ دوائیاں کھا ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ حازم کے پیچھے رائمہ انایا کے روم میں داخل ہوئے۔ واہ، آج یہ سورج کہاں سے نکل آیا؟ میری گڑیا بغیر رولا ڈالے دوائی کھا رہی ہے۔ حازم شرارت سے بولتا انایا کے قریب ہی آ کر بیٹھا۔ اس کے یوں بولنے اور انایا کے منہ بنانے پر رائمہ بھی مسکرائی۔ لالا، انایا نے برا سا منہ بناتے اپنا سر حازم کے شانے سے ٹکایا۔ حازم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کا سر تھپ تھپایا۔ جی لالا کی جان۔ حازم نے انایا کا سر تھپ تھپاتے استغفار کیا۔ انایا پھر خاموش ہو گئی۔ حازم کو اس کی خاموشی بری طرح کھلی۔ اس نے ایک نظر ہانیہ، حارث اور رائمہ کو دیکھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ انایا، حازم نے اس کا سر اپنے شانے سے جدا کیے، نرمی سے اس کا چہرہ اپنی جانب کر گیا۔ انایا، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا اسٹریس لیا تھا؟ دیکھو مجھ سے کچھ نہیں چھپانا۔ حازم نرمی سے استغفار کر رہا تھا۔ لالا، انایا اٹک کر بولی۔ ایک بار پھر اس کی ہیزل آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میری گڑیا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم نکاح سے خوش نہیں ہو؟ مجھے ابھی بتاؤ، میں انکار کر دوں گا۔ حازم نرمی سے اس کے بہتے آنسو صاف کیے گویا ہوا۔ نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انایا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بتانا چاہتی تھی، وہ اریان کا رویہ بتانا چاہتی تھی، پر چاہ کر بھی وہ اریان کے متعلق کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ اوکے لالا کی جان، پھر فضول میں سٹریس نہیں لو، ریسٹ کرو، کچھ دیر تک میں خود اپنی گڑیا کو سیلون چھوڑ کر آتا ہوں۔ حازم اس کے سر پر ہاتھ رکھتا گویا ہوا۔ انایا اس بات میں سر ہلا گئی۔ حازم مسکراتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آخر اس کی لاڈلی بہن کا نکاح تھا، سارے انتظامات اسے ہی دیکھنے تھے۔ شاذل نے ایک متفکر سی نظر بیڈ پر آنکھیں موند کر لیٹی اشال پر ڈالی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر اسے چیک کر کے گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اشال کی مینٹلی کنڈیشن بہت زیادہ نازک تھی۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا، فی الحال وہ ٹراما میں تھی۔ اگر جلد از جلد اسے اس ٹراما سے نہ نکالا گیا تو خدشہ تھا کہ وہ پاگل بھی ہو سکتی ہیں۔ شاذل نے ہاتھ بڑھا کر اشال کی پیشانی پر رکھا اور نرمی سے اس کا سر سہلانے لگا۔ اپنے بالوں میں سخت کھردری انگلیوں کا رینگنا محسوس کیے وہ قسمسائی۔ اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور تیر کی تیزی سے شاذل سے دور کھسکتی بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ یوں اچانک کھڑے ہونے پر اس نے اپنا گھومتا سر تھاما۔
اشال شازل پریشان ہوتا اسے پکارتا، اس کے قریب جانا چاہا۔ نو پلیز نہیں، پاس نہیں آؤ۔ اشال دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی شازل سے گویا التجا کرنے لگی۔ شازل نے گہرا سانس بھرا۔ اشال، اس نے آگے بڑھ کر اشال کو اپنے حصار میں لینا چاہا۔ پلیز نہیں، میرے پاس نہیں آؤ، چھوڑ دو۔ اشال سرد سے پیچھے جاتی الماری میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اشال، اس کو بالکل پاگلوں کی طرح چیختے دیکھ شازل زور سے دھاڑا۔ اس کے دھاڑنے پر وہ نازک جان جی جان سے کانپتی اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ دی بچوں کی مانند ہچکیوں سے رونے لگی۔ اشال، ادھر دیکھو، یہاں کوئی نہیں ہے۔ شازل نے آگے بڑھ کر اس کے کانپتے ہاتھ اس کے کانوں سے ہٹائے اور نرمی سے اس کا چہرہ پکڑے اپنی جانب کرنے لگا۔ اشال نے ہچکیاں بھرتے سہمے ہوئے انداز میں شازل کی جانب دیکھا۔ سرخ آنکھیں رو رو کر سوجے ہوئے پٹوے، آنکھوں کے گرد ہلکے کپ کپاتے پپڑی کی مانند گلابی لب۔ یہ وہ اشال تو ہرگز نہ تھی جسے شازل جانتا تھا۔ اشال کی یہ حالت دیکھ کر شازل کے دل کو کچھ ہوا۔ شناسا چہرہ نظر آتے اشال ہچکی بھر کر بولتی سیدھا شازل کے سینے سے آ کر لگی۔ مجھے لگا وہ لے گیا، مجھے ایک بار پھر اپنی قید میں لے گیا۔ اشال شازل کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچے کانپ رہی تھی۔ شازل اشال کو اپنے حصار میں لیے ہی بیڈ پر جا کر بیٹھا۔ اشال کی بات سن کر شازل ایک گہری سوچ میں ڈوبا۔ اشال نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی اور شازل کا دماغ جانے کون سے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر شازل نے دروازے کی جانب دیکھا۔ فاریہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ اشال شازل کے سینے لگی بلکنے میں مصروف تھی۔ آج فاریہ کو سمجھ آیا تھا دل کا چکنا چور ہونا کس بلا کا نام ہے۔ یہ بریک فاسٹ؟ فاریہ ضبط کرتی بس اتنا ہی بول سکی۔ اس نے شازل سے کچھ بولے بغیر ٹرے سائڈ پر رکھی اور دروازہ کھولے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ساتھ ہی اس نے گہرا سانس بھرا اور سب سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ یہ جانے بغیر کہ اصل امتحان کی گھڑیاں تو اب آنی تھی۔ دل کے کرچی کرچی ہونے کا وقت تو آ پہنچا تھا۔ اشال، چلو بریک فاسٹ کرو۔ شازل نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے دور کرنا چاہا۔ اشال نے نفی میں سر ہلایا اور شازل کی شرٹ پہلے سے بھی زیادہ سختی سے پکڑ گئی۔ گویا شازل اس سے دور ہو گیا تو بہرام اسے پھر لے جائے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اشال کے مومی گالوں سے اس کے بہتے آنسو صاف کیے، پھر ٹیشو پکڑ کر اس کی بہتی ناک صاف کر گیا۔ اشال اب بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شازل نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر ٹرے تھامی اور اپنے قریب رکھ گیا۔ اب وہ کانٹے میں چیز آملیٹ پھنسائے اشال کے لبوں کے قریب کر گیا۔ اشال، منہ کھولو۔ شازل ایک ہاتھ سے بڑی نرمی سے اس کے بکھرے بال سلجھاتا ہوا گویا ہوا۔ اشال کے آنسو تھم چکے تھے پر ہچکیاں اب بھی جاری تھیں۔ اس نے ہچکی بھرتے منہ کھولا۔ سوجی ہوئی مترنم آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ شازل کے ساتھ لگی بند آنکھوں سے منہ کھولے وہ اس قدر معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھی کہ ایک پل کو شازل کا دل ساکت ہو کر رہ گیا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ شازل نے خود سے سوال کیا، پھر یکٹک اشال کے چہرے کو دیکھتے اس کے منہ میں آملیٹ ڈال گیا۔ شازل نرمی سے اشال کے سر پر ہاتھ رکھتا اسے ریلیکس کرتا، اس کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھا۔ ادھر لیٹو۔ اشال کو ناشتہ کروانے کے بعد شازل ایک ہاتھ سے اس کے بھورے بال پکڑتا تکیے پر رکھے اس کا سر نرمی سے تکیے پر رکھ کے گویا ہوا اور خود اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کو کھڑے ہوتے دیکھ اشال گھبرا کر جلدی سے ہلکا سا اوپر ہوتی اس کی شرٹ اس کے کف سے پکڑ گئی۔ شازل نے نیلی آنکھیں جھکا کر اشال کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ سوال بھی تھا کہ شازل کہاں جا رہا ہے۔
میں یہ ٹرے رکھ کر آتا ہوں، ڈرو نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شازیل ایک بار پھر اشال کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ جھک کر اس کے گال پر اپنا بھاری سرخ و سفید ہاتھ رکھے گویا ہوا۔ ریسٹ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ شازیل اسے کہنے لگا۔ اشال نے آنسو پیتے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ شازیل اس کی سرخ ہوتی ناک کو پکڑے ہلکا سا دبائے بولا اور ٹرے پکڑتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ٹرے کچن میں رکھنے کے بعد اس نے فون نکالا اور سنجیدگی سے ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پرسوچ نظریں لاؤنج میں لگی پرنٹنگ پر گڑی تھیں۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے سلام کیا۔ ڈیڈ، میں کال کانفرنس پر لگا رہا ہوں، آپ سے اور ذیشان انکل سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شازیل کی سنجیدہ آواز ٹی وی لاؤنج میں گونجی۔ زویا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر موجود نہ تھا اور نہ جانے رات کو وہ کب آیا تھا۔ زویا آگے بڑھی۔ اریان بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سر بیڈ سے ٹکائے زمین پر بیٹھا سو رہا تھا۔ زمین پر رکھی ایش ٹرے میں لاتعداد سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ سگریٹ کے کئی ٹکڑے ٹرے سے باہر زمین پر گرے پڑے تھے۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا۔ صوفے پر موجود کشنز، بیڈ پر پڑے تکیے اور حتیٰ کہ بیڈ شیٹ بھی زمین بوس تھی۔ زویا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر دو زانوں ہو کر بیٹھی۔ جب اس کی نظر اریان کے ہاتھ کے نیچے موجود البم پر پڑی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اریان کا ہاتھ سائڈ پر کرتے زمین پر رکھی گئی البم اٹھائی۔ وہ عنایا خان کی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر کھلی ہوئی تھی۔ عنایا کی دو تصاویر ایک ساتھ لگی تھیں۔ ایک میں وہ تقریباً 4 سال کی تھی، جہاں وہ ایک ہاتھ میں کاٹن کینڈی پکڑے کھا رہی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں بھی کاٹن کینڈی پکڑی ہوئی تھی۔ بالوں کی 2 پونیاں بنائیں اپنی ہیزل آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے وہ بڑے مگن انداز میں کاٹن کینڈی سے انصاف کر رہی تھی۔ زویا نے دوسری تصویر کو دیکھا۔ یہاں پر بھی وہی منظر تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں کاٹن کینڈی پکڑے کھا رہی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں بھی کاٹن کینڈی پکڑ رکھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ بچی نہ تھی۔ 2 پونیوں کی جگہ چاکلیٹ براؤن بالوں کی سائڈ ٹوٹیاں تھیں۔ دوپٹہ گلے میں موجود تھا۔ پنک رنگ کے سوٹ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زویا کی نظر اب تصویر کے سائڈ پر لکھی گئی شاعری پر پڑی۔ گزرتے وقت کی کوئی نشانی ساتھ رکھتا ہوں کہ میں ٹھہراؤں میں بھی ایک روانی ساتھ رکھتا ہوں۔ سمجھ میں میری خود آتا نہیں حالات کا چکر، مکان رکھتا نہیں ہوں لامکان ساتھ رکھتا ہوں۔ گزرنا ہے مجھے کتنے غبار آلود راستوں سے، سو اپنی آنکھ میں تھوڑا سا پانی ساتھ رکھتا ہوں۔ فنا ہونا ہی لکھ لیا ہے اگر میرے ہونے میں، تو میں تجھ کو اے دنیا فانی ساتھ رکھتا ہوں۔ زویا نے نم آنکھوں سے تصاویر پلٹی۔ اب کی بار عنایا کی کچھ عرصہ پہلے حازم خان کی شادی میں لی گئی تصاویر موجود تھیں۔ تصویروں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ تمام تصاویر عنایا کے علم میں لائے بغیر کھینچی گئی ہیں۔ اس تصویر میں عنایا نے پستہ رنگ کا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ عنایا بے دہانی میں ہاتھ میں گجرے پہنتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اس تصویر کے ساتھ بھی ایک شعر لکھا تھا، وہی ضد، وہی حسرت، نہ درد دل کو کوئی کمی ہوئی۔ عجیب ہے محبت میری نہ مل سکی نہ ہی ختم ہوئی۔ زویا نے ایک گہرا سانس بھرتے البم بند کی اور اریان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اریان، زویا نرمی سے اپنے بیٹے کے بال اس کی پیشانی سے ہٹاتی اس کو اٹھانے لگی۔ زویا کی آواز پر اریان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سرخ ہوتی سوجی کالی آنکھیں دیکھ زویا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اریان بیٹا، یہاں کیوں سو رہے ہو؟ زویا اس کے بال سنوارتی استفار کرنے لگی۔ اریان کے پاس زویا کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اریان بنا کچھ کہے کھڑا ہوا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے اٹھنے پر زویا کی نظر دوسری سائڈ پر موجود ایک بریسلٹ پر پڑی۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر اس بریسلٹ کو اٹھایا۔ اگلے ہی پل اس نے حیرت سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ یہ انایا کے بچپن کا بریسلٹ تھا جو انایا کو بے حد پسند تھا۔ وہ اسے اپنی کلائنٹ سے نہیں اتارتی تھی، پر ایک دن اس کا وہ بریسلٹ گم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پورا دن روتی رہی تھی۔ اور اس بریسلٹ کو چرانے والا کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا ہی تھا، جو ایک بے جان چیز سے بھی جیلس ہو کر اس کا بریسلٹ غائب کر گیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب اریان فریش سا باہر نکلا اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر بڑھنے لگا۔ اریان، جلدی واپس آنا، پتہ ہے نا شام میں جانا ہے۔ زویا اریان کی چوڑی پشت دیکھتے گویا ہوئی۔ اریان چند پل ساکت ہوا، وہ مڑا نہیں تھا۔ آ جاؤ گے نا؟ زویا نے ایک بار پھر استفسار کیا۔ کالی خوبصورت آنکھوں میں گویا مرچیاں سے گھلنے لگیں۔ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے پلٹا۔ موم پلیز، وہ اذیت سے بولا۔ آپ جانتی ہیں اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ اسے کسی اور کے ساتھ تصور کر کے ہی سانسیں بند ہونے لگتی ہیں، دل کی دھڑکن مدھم پڑنے لگتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے اریان ملک کے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ تو پھر اسے کسی اور کے ساتھ حقیقت میں دیکھ کر میرا دل ساکت ہو جائے گا، سانسیں بند ہو جائیں گی، روح جسم سے نکل جائے گی۔ اریان اذیت کی انتہا کو پہنچتے گویا ہوا، پھر کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اپنے بیٹے کی اتنی تکلیف پر زویا کے آنسو ٹپ ٹپ کرتے گرنے لگے۔ حارث نے ایک نظر لاؤنج میں بیٹھے روحان کو دیکھا، پھر چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے قدم بہ قدم چلتا اس کے سامنے جا کر بیٹھا۔ حازم پہلے ہی روحان کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ حارث، آج تیرا دوست پہلی بار تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے التجا کرنے آیا ہے۔ روحان حارث کو دیکھے گویا ہوا۔ خدا را حارث، انایا کا نکاح ولی سے نہ کر، میرا بیٹا مر جائے گا، اریان مر جائے گا۔ حارث، میں اپنے بیٹے کو زندہ لاش بنے نہیں دیکھ سکتا۔ روحان حارث کی جانب دیکھتے ملتجی لہجے میں بولا۔ انایا کا نکاح اریان سے کروا دے۔ روحان نے ایک بار پھر حارث سے التجا کی۔ روحان، آج میری بیٹی کا نکاح ہے، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ حارث ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ اوپر سے انایا آتی دکھائی دی۔ حارث خاموش ہوا۔ انایا ان کے قریب آتی روحان کو سلام کرنے لگی۔ روحان نے سلام کا جواب دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لالا چلیں؟ انایا نے حازم سے کہا۔ حازم اس بات میں سر ہلائے کھڑا ہوا۔ اوکے انکل، شام میں ملتے ہیں، میں ذرا انایا کو سیلون چھوڑاؤں، امید ہے آپ وتھ فیملی آئیں گے، اسپیشلی میرے جگری یار کو تو ضرور لے کر آئیے گا۔ آخری فقرہ حازم نے دانت پیس کر ادا کیا اور انایا کو لیتا باہر نکلتا چلا گیا۔ حارث، روحان نے حارث کی جانب دیکھتے اسے پکارا۔ میں معذرت خواہ ہوں روحان، زویا کو لے کر جلدی آنا، ہانیہ ویٹ کر رہی ہے۔ حارث اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گویا ہوا اور ایک بار پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ روحان نے پریشانی سے اپنی پیشانی سہلائی۔ وہ اریان اور زویا کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا کرے۔ اپنے بیٹے کو پل پل مرتے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ریلنگ پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ کالے بال ہواؤں کے سنگ اڑ رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا وہ مغرور شہزادہ خود سے بھی لاتعلق ہو۔ ہارن کی آواز پر بنگلے کا گیٹ کھلا۔ سفید رنگ کی گاڑی اندر آ کر رکی۔ اذلان نے ایک نظر بالکنی پر کھڑے اریان کی جانب ڈالی، جس کی پوزیشن میں اب بھی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اذلان ایک گہرا سانس بھرتے دروازہ کھول کر نکلا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اریان، اذلان نے اریان کے پیچھے کھڑے ہوتے اسے آواز دی۔ تجھے سکون نہیں ہے؟ اریان ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑے گویا ہوا۔ اذلان نے ایک گہرا سانس بھرا۔ مینیو بڑے کمال کا ہے، چلا چلیں اس سے پہلے روٹی کھل جائے۔ اذلان اس کا کسرتی بازو تھامے گویا ہوا۔
अरियान ने मुस्कुराकर उसके हाथ से अपना बाजू छुड़वाया। तू जा, मैं नहीं आ रहा। अरियान आहिस्तगी से गोया हुआ। ओके बॉस, तेरी मर्जी, मैं तो तुझे लेने आया था। वैसे अभी भी वक्त है, आजा। अरियान असलान अरियान की चौड़ी पुश्त देखते गोया हुआ। अरियान कुछ ना बोला। असलान ने अपने कदम वापस लिए। एक काम करेगा? अरियान सिगरेट ज़मीन पर फेंकता अपने भारी कदमों तले रोंदते हुए बोला। असलान खुशी से दमकते चेहरे के साथ एड़ियों के बल पीछे मुड़ा। हुक्म कर, जान हाजिर है। असलान गोया हुआ। अरियान ने मुड़कर उसे देखा। फिर अरियान की बात सुनने के बाद असलान बंगले से गाड़ी बाहर निकाल कर ले गया। मिस अनाया आपको पिक करने आ गए हैं। सलोन में मौजूद बढ़कर उसका भारी भरकम लहंगा सीधा करते उसको खड़ा करते गोया हुई। अनाया ने अस्पात में सर हिलाया और अपने गिर्द चादर लपेटते बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम लाला। सलोन से निकलते सामने हाजिम की जगह असलान को खड़े देख वो हैरान होती उसके करीब आकर बोली, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, आज ये परी कौन से आसमान से उतरी है। असलान अनाया के सर पर हाथ रखे गोया हुआ। चलो आ जाओ, शाबाश, कार में बैठो। असलान अनाया को देखते गोया हुआ। लाला, वो हाजिम लाला ने कहा था मैं खुद लेने आऊँगा। अनाया हिचकिचाते हुए गोया हुई। वो जल्दी जल्दी में मैं बताना ही भूल गया। हाजिम नहीं कहा है कि मैं तुम्हें ले आऊँ। इवन उसी के बोलने पर तो मैं रिफ़्रेशमेंट छोड़ रही यहाँ खड़ा हूँ। अस्तान के दुखाई देने वाले अंदाज पर अनाया खिलखिलाती गाड़ी की जानिब बढ़ने लगी। रुको, मैं हेल्प करता हूँ। अस्तान ने आगे बढ़कर अनाया को गाड़ी में बिठाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुआ। अगले ही पल सफ़र शुरू हुआ। अस्तान से हल्की फुल्की बातें करती वो इस बात से अनजान बैठी थी कि कुछ वक्त बाद ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। सो रीडर्स, ये थी आज की एपिसोड। होप सो यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। राइटर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।